فینگ شوئی کیا ہے اور اس کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ تقریباً 5000 سال پرانا علم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میٹل کے اندر انرجی ہوتی ہے اور میٹل کو جب بچایا جاتا ہے تو اس کی ساؤنڈ ویوز جہاں جہاں تک پہنچتی ہیں وہاں وہاں پازیٹیوٹی جاتی ہے۔ ایک انسان ہے، اس کی قسمت کا اپنا حال ہے، وہ ایک ہی گھر لیکن الگ ڈائریکشن میں اگر بنا دے تو اس کی انرجیز پلٹ جائیں گی۔ بہت زیادہ فینگ شوئی جس کے اوپر زور دیتی ہے کہ آپ کے الیکٹرانک اپلائنسز اور خاص طور پہ الیکٹریسٹی کے بٹن، اگر آپ کے الیکٹریسٹی کے بٹن خراب ہیں وہ فوراً تبدیل کر دیں۔ ایک آپ کی وہ ہیٹ اور ایک آپ کی جوتا۔ فینگ شوئی کہتی ہے کہ یہ اس میں انرجیز ہیں۔ واستو شاستر میں بتایا کہ کچھ خاص مٹیریلز ہوتے ہیں، ان کو رکھو تو نیگیٹو انرجیز بالکل ریپیل ہو جاتی ہیں۔ کاپر کی بال میں اپنے گھر رکھ لیں، آپ کے گھر کی آٹومیٹک انرجی جو ہے نا وہ پازیٹیو ہونا شروع ہوتی ہے۔ فینگ شوئی چائنیز تہذیب کا 5000 سال سے زیادہ پرانا علم ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فینگ شوئی کے ذریعے پیسے کو کیسے اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے؟ کون سے رنگ کے استعمال سے آپ پیار اور صحت کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں، اور صرف ایک شیشہ لگانے سے کیسے نیگیٹو انرجیز کو دور بھگایا جا سکتا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ سر، اس سے پچھلے پوڈ کاسٹ میں نا آپ نے ہمیں واستو شاستر کے بارے میں بتایا تھا، لیکن ساتھ آپ نے فینگ شوئی کا بھی ذکر کیا تھا۔ یہ فینگ شوئی کیا ہے اور اس کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ بیٹا واستو شاستر اور فینگ شوئی یہ ایک ہی طرح کے تقریباً علوم ہیں، لیکن آپ سمجھ لیں کہ یہ جو انڈین پیناسولا یعنی انڈیا، بنگلہ دیش اس طرف کے ملک ہیں، یہ زیادہ تر یہاں پہ واستو شاستر جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو چائنیز پیناسولا یعنی چائنیز پیناسولا موجودہ چائنا نہیں، جاپان، ہانگ کانگ، سنگاپور، ایون انڈونیشیا، ملائیشیا، برما، نیپال سے اوپر یہ جتنے علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ کنسٹرکشن کے لیے اور آپ کے ہورائزن کی مینجمنٹ کے لیے انرجی کو جو بیلنس کیا جاتا ہے دیٹ از کالڈ فینگ شوئی۔ صحیح۔ فینگ شوئی کی اصل میں کہتے ہیں فینگ کا مطلب ہے ہوا اور شوئی کا مطلب ہے پانی۔ تو یہ ہوا اور پانی کی انرجیز کو مینج کر کے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور یہ تقریباً 5000 سال پرانا علم ہے، جبکہ واستو جو ہے وہ اس کی تو بنیادیں بہت پرانی ہیں۔ واستو فینگ شوئی سے بہت زیادہ پرانا علم ہے۔ واستو اور فینگ شوئی میں جو میجر ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ واستو جو ہے وہ مستقل چیزوں کو ٹھیک کرتا ہے، جبکہ فینگ شوئی جو ہے وہ حالات کے مطابق، سٹار موومنٹس کے مطابق چیزوں کو بدلتی رہتی ہے۔ صحیح۔ اب اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ جی جو مستقل طور پہ ٹھیک کر دیتا ہے وہ زیادہ مضبوط ہے یا وہ جو حالات کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک چیز کو مستقل بنیادوں پہ ٹھیک کرتے ہیں تو اس میں کچھ کمیاں تو رہ جاتی ہیں، 100% تو اوبویسلی نہیں ہوتی، کیونکہ چیزیں بدلتی رہتی جبکہ ہیں۔ فینگ شوئی جو ہے وہ حالات کے مطابق، چیزوں کے مطابق چیزوں کو بہتر کرتی رہتی ہے، وہ ان کی چیزوں کو دیکھتی رہتی ہے۔ اب اس میں جو ہے اصل چیز اس کا یہی ہے نا کہ لوگوں کی زندگی میں آسانی ہو، لوگوں کی زندگی میں برکت ہو، لوگوں کے معاملات بہتر ہوں۔ اچھا، فینگ شوئی سے جو برکت آتی ہے وہ بیسیکلی پیسے کے سلسلے میں آتی ہے کہ لو، ریلیشن پیسے، شپ، ہیلتھ؟ لو، ہیلتھ، ہورائزن۔ دیکھو بیٹا برکت جو ہے نا ہمارے ہاں برکت کو ہم منسلک کر دیتے ہیں صرف ریلیجن سے۔ تو برکت ویسے تو اللہ کی کرم نوازی ہے، لیکن اللہ نے جب انسان کو بنایا، انی جائل فی الارض خلیفہ کا فیصلہ کیا، تو میں بار بار اس بات کے اوپر بات کرتا ہوں کہ اللہ آدھے ادھورے کام نہیں کرتا۔ اللہ کا ہر کام کمپلیٹ ہے، کمپریہنسو ہے ہر زمانے کے لیے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے تو ہر عالم کا رب ہے، ہر عالم کی ہر جو ہے وہ پوزیشن میں اس کا امپیکٹ ہونا چاہیے۔ تو جب ایسا ہی ہے تو پھر اس کی جو چیزیں ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ اس طرح چلتی ہیں کہ وہ چیزیں ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو چائنیز پیناسولا ہے اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے، اس کو سمجھیے گا۔ اس میں ڈائمینشنز جو ہے نا وہ بڑی اہم ہے، یعنی چائنا ہو، ہانگ کانگ ہو، سنگاپور ہو، ایون جو ہے جاپان ہو، کوریا ہو، یہ جتنے منگولیا ہو، یہ جتنے اس ملک ہیں، ان سب کے دارالحکومت، ان کے کیپٹلز یا آپ کو نارتھ ایکسس میں ملیں گے یا ساؤتھ ایکسس میں ملیں گے، اور موسٹ لائکلی نارتھ ایکسس میں ملیں گے۔ ایسٹ اور ویسٹ میں ان کے جو ہیں وہ کیپٹل بھی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟
دے نو کہ انرجیز کو کیسے اٹریکٹ کرتا ہے. پھر اگر آپ آج سے ایک بہت سال پرانے منک ڈائنیسٹی یا اس سے پیچھے چلے جائیں یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو یہ جتنی چائنیز جو ہیں وہ اس کی جو امپائرز رہی ہیں، کان ڈائنیسٹی ہو، منک ڈائنیسٹی ہو، جتنی بھی ہیں، وہ ساری کی ساری ڈائنیسٹیز میں جتنے محل ہیں ان میں خاص چیز آپ کو نظر آئے گی. جتنے بڑے سے بڑے محل ہیں، جتنی بڑی سے بڑی چیزیں ہیں، تو ان کے نارتھ ایکسس جو ہوں گے، نارتھ سائڈ جو ہوں گی، وہاں پہ بادشاہوں کی رہائش گاہیں ہوں گی، بادشاہوں کے کمرے ہوں گے، بادشاہوں کی فیملیز رہیں گی، بادشاہوں کے ارد گرد کے لوگ رہیں گے. اور جتنے ساؤتھ سائڈ کے ہیں وہاں پہ ان کا سیکیورٹی میکنزم ہوگا، وہاں ان کی سیکیورٹی کے، ان کے گارڈز، ان کی چیزیں ہوں گی. یہ نیچرل ہے. یہ ساؤتھ اور نارتھ کو، ساؤتھ کی انرجی جو ہے وہ ہمیشہ سے ایگریسو ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں ساؤتھ سے جو ہے وہ انرجیز نیگیٹو ہوتی ہیں. جیسے واسطو میں نے کہا تھا کہ دروازہ ساؤتھ کے اوپر ہے، جنوب کے اوپر ہے، تو پھر آپ کو اس میں زیادہ بہتر طور پہ کرنے پڑتے ہیں. اور نارتھ کے اوپر ہے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی انرجی ہے، انرجی کا فلو ہے، یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے. یہ کلاک وائز جب وہ گھومتی ہے تو پھر اس میں جو ہے نا وہ نارتھ اور ساؤتھ کے ایکسس بہت اہم ہے. اچھا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کی قسمت کا اپنا حال ہے، وہ ایک ہی گھر لیکن الگ ڈائریکشن میں اگر بنا دے تو اس کی انرجیز پلٹ جائیں گی. اوبیسلی بیٹا انرجیز کا فلو ہے نا. یعنی جیسے میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، یہ آپ کر کے دیکھیے گا. یعنی آپ واک کرتے ہیں نا، صبح مارننگ واک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی وہ اینٹی کلاک وائز واک کرنی چاہیے، جی وہ سیدھے چکر ہیں. جبکہ سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے. آن اے ویری سیریس نوٹ، انرجی کلاک وائز ٹریول کر رہی ہے. صحیح. خانہ کعبے کا کلاک جو ہے نا وہ طواف اینٹی کلاک وائز ہے. آپ نے اس گراؤنڈ کا طواف تو نہیں کرنا کہ آپ اینٹی کلاک وائز کریں کہ جی اس طرف سے جائیں گے. آپ اس کو اینٹی کلاک وائز کریں گے، یعنی فرض کیا آپ یہ کر کے دیکھیے گا. یہ پریکٹیکل ہے کہ آپ کسی پارک میں واک کرتے ہیں تو آپ اگر اینٹی کلاک وائز واک کریں گے تو آپ 4 چکر لگاتے ہیں، اور اگر کلاک وائز واک کریں گے تو آپ 5 لگا لیں گے. حالانکہ آپ بھی وہی ہیں، آپ کی انرجی بھی وہی ہے، فاصلہ بھی وہی ہے، سارا کچھ وہی ہے. آپ انرجی جب آپ کو کنفرنٹ کرتی ہے نا تو آپ کا اورا اس سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ آہستہ 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 تھک رہے ہوتے ہیں، آپ کی وہ انرجی جو ہے نا وہ ضائع ہو رہی ہوتی ہے. جبکہ آپ انرجی کے فلو میں جاتے ہیں تو وہ انرجی آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ آپ کی انرجی سیو ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے جب آپ کلاک وائز چکر لگائیں گے تو آپ کی انرجی بڑھ جائے گی. اینٹی کلاک وائز لگائیں گے، عموماً زیادہ تر لوگ اینٹی کلاک وائز لگا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کر کے دیکھیے گا. آپ کلاک وائز چکر لگائیں، آپ کو خود سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی چیزیں جو ہے نا آپ کی انرجی بڑھ گئی ہے. کیوں؟ انرجی اللہ نے بنایا ہوا ہے. انرجی کیا ہے؟ امر الہی کا نام ہے. جب اس نے کن کہہ کے کائنات بنائی، سارا کمپلیکس سسٹم بنایا، تو انرجی کا فلو بھی تو اسی نے بنایا ہے نا، اسی کا ہی ہے نا، وہی کرنے والا ہے نا، وہی کارساز ہے نا. جب اس نے یہ انرجی بنائی تو آپ اس کے ساتھ چلیں گے تو آپ کو فائدہ دے گی. دیکھیں اس میں کوئی ریلیجن نہیں ہے، سائنس کا کوئی دین نہیں ہے. سائنس اللہ کا امر ہے، یہ کسی دین کی کسی چیز کی تابع نہیں ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ امر الہی ہے. جتنا اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے اور جتنا جو ہے یہ چونکہ 5000 سال پہلے، یہ جیسے میں نے آپ کو کہا، آج بیجنگ کو بھی دیکھ لیں نا. چائنا دنیا کی سپر پاور بننے کے جو ہے وہ اس وقت تقریباً بن چکا ہے. تو اس کا جو بیجنگ ہے وہ کس طرف ہے؟ وہ نارتھ ایکسس میں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے انہوں نے کون سے صوبے میں کون سی تجارت کرنی ہے، کون سے صوبے میں کون سا چیزوں کو انہوں نے پر وہ کرنا ہے. وہ ایک ایک چیز ان کی ڈیسائیڈڈ ہے. لیکن اگر ایک گھر ایک ڈائریکشن میں بن گیا، حالات بدل گئے، پھر فینگ شوئی اپلائی ہوگا؟ فینگ شوئی بالکل اپلائی ہوگا، کیونکہ فینگ شوئی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آئینہ. آپ نے گھر بنا لیا، گھر کوئی چھوٹی چیز ہے، آپ نے کروڑوں روپیہ لگا کے گھر بنا لیا. گھر آپ کا ایک ڈریم ہے، اب بن گیا، اس کی ڈائمینشن کچھ بھی ہے، تو اب گھر کو گرا دیں گے، دوبارہ بنائیں گے؟ نہیں. تو ڈائریکشن کیسے چینج ہوگی؟ اسی کی گھر کی ڈائریکشن چینج نہ کریں، گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں بدل دیں. میں نے یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فینگ شوئی کرتی کیا ہے کہ ان چیزوں کو بدل دیتی ہے. کلرز، آپ کے گھر کے انٹیریئر کے کلرز آپ کو فائدہ دیتے ہیں، آپ کی جو ہے وہ چیزیں آپ کو فائدہ دیتی ہیں. یعنی میں نے پہلے جب آپ کو کہا تھا واسطو میں کہ جی 1000 سال پرانی عمارتیں آج تک کھڑی ہیں. چائنا کے قلعے ہیں، وہ جو چائنا کے قلعے ہیں وہ تو کوئی اتنے مضبوط، وہ لکڑی سے بنے ہوئے قلعے ہیں، آج بھی کھڑے.
ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ گلگت بلتستان میں جائیں تو وہاں پہ 800 سال پرانی لکڑی کی بنی ہوئی, صرف لکڑی کی, والنٹ کی لکڑی کی بنی ہوئی عمارتیں 800 سال سے کھڑی ہیں. کیوں؟ ان کو تو دیمک لگ جانی چاہیے تھی, ان کو تو حالات, برف, چیزیں, تو ان کی تباہی ہو جانی چاہیے تھی. کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی آپ چلے جائیں جو پرانے قلعے ہیں, یہ گلگت میں, اس کردو میں, یہ شگر کا جو قلعہ ہے, یا یہ سارے لکڑی کی عمارتیں یہ کھڑی ہوئی ہیں. یہ تو اتنا زیادہ جو ہے وہ ان کا وہ ہے بھی نہیں ہے, کوئی ان کا کوئی بہت زیادہ اچھے مٹیریل سے تو بنی بھی نہیں ہوئی. اب آ جاتے ہیں ان کی ٹپس کیا ہیں, ایک ایک کر کے, کہ ٹپس کس کس چیز کی ہیں, ان کے اوپر بات کرتے ہیں, جو پیسے کو, عزت کو, ہیلتھ کو کرتی ہیں. فینگ شوئی کی ٹپس, چھوٹی چھوٹی چیزیں. فینگ شوئی اگر آپ پڑھتے ہیں نا, یہ واستو پڑھتے ہیں, تو کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری روزمرہ زندگی میں بتائی ہیں. فینگ شوئی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بے ترتیبی انرجیز کو انٹرمنگل کرتی ہے, جس کی وجہ سے چیزیں خراب ہوتی ہیں. کبھی آپ یہ چائنا, جاپان, ہانگ کانگ, سنگاپور, ملائیشیا, ان لوگوں کے گھروں میں جائیں, سب سے زیادہ کس چیز کی احتیاط کرتے ہیں؟ جوتے گھر کے باہر اتارتے ہیں. ٹھیک ہے. گھر کے اندر کے جو سلیپرز ہیں وہ علیحدہ ہوں گے, گھر کے باہر کے جو جوتے ہیں وہ علیحدہ ہوں گے. جوتے ان کے کبھی بے ترتیب پڑے نہیں ہوں گے. اور ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ بے ترتیب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ جوتے. کوئی ایک پڑا ہوا وہاں پڑا ہوا, کوئی وہاں پڑا ہوا. جوتا بڑا اہم ہے. جس سے آپ چلتے ہیں, جو آپ کے پیروں کے نیچے آپ کی انرجی جو سب سے پہلے زمین کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے, جو کائنیٹک انرجی کے ساتھ, یعنی سر اور پیر کی کھیل ہے نا. میں نے آپ کو جب سجدہ بتایا تھا کہ سر اور پیر دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں زمین کے اوپر, ایک ہی وقت میں لگتے ہیں, تو وہ سجدے کی حالت ہے جس میں آپ کی جو ہے برین نیورونز اور ہارٹ نیورونز دونوں الائن ہو جاتے ہیں, آپ کی انرجی بڑھ جاتی ہے آپ کی. تو فینگ شوئی بھی یہی کہتی ہے نا, ترتیب. سب سے پہلے جو چیزیں آپ کی ہیں, ایک آپ کی وہ ہیٹ یا آپ کی جو ٹوپی ہے, اور ایک آپ کی جوتا. فینگ شوئی کہتی ہے کہ یہ اس میں انرجیز ہیں, ان کا دھیان کریں. جوتوں کو بے ترتیبی سے پاک رکھیں. گھر میں نے آپ کو واستو میں بھی کہا تھا, فینگ شوئی بھی یہ کہتی ہے کہ گھر میں کاٹھ کباڑ اکٹھا نہ کریں. کاٹھ کباڑ کو اگر آپ نے اکٹھا کیا ہوا تو وہ نیگیٹو انرجی کو اٹریکٹ کرے گا. وہ آہستہ آہستہ جالے کیوں کہ کہتے ہیں جی جالا ہوگا تو نیگیٹیوٹی ہوگی. جالا فینگ شوئی میں بھی یہ کیوں کہ آپ کا گھر بے ترتیب ہوگا, آپ کی انرجیز جو ہیں, وہ جو میں نے واستو میں کہا تھا کہ گھر کا شکریہ ادا کریں, تو گھر کا شکریہ کیا جا کے دیواروں کو بولنا تھینک یو ویسٹرن وال, تھینک یو ایسٹرن وال؟ نہیں, گھر کی حفاظت کرنی ہے, گھر کو پیار کرنا ہے, گھر کو سنبھالنا ہے, گھر کی ترتیب ٹھیک کرنی ہے, گھر کو خوبصورت رکھنا ہے. دیٹ از دا تھینک یو آف دا ہاؤس. جس جگہ پہ بیٹھتے ہیں اس کو صاف رکھیں. الطہور شطر الایمان, تو یہ رسالت میں آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. 5000 سال پہلے فینگ شوئی کو کس نے کہا تھا کہ صفائی رکھو گے تو انرجی بہت اچھی رہے گی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے وہ جب اتارا ہے تو یہ ساری چیزیں اسی طرح ہی ہیں نا. اللہ نے جب سے یہ اتارا ہے تب سے یہ ایسے ہی ہے. اللہ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے. تو آدم علیہ السلام سے لے کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک دین تو ایک ہی ہے. ایک ہی دین ہے, اسی کے ورژن ہے, وہی ہے سارا کچھ, اور تو کچھ بھی نہیں. پازیٹیو انرجی آپ کی زندگی میں خوشحالی لاتی ہے, یہ فینگ شوئی کہتا ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے واستو شاسترا میں بتایا تھا کہ آئینہ پلیس کر دو, پلانٹ پلیس کر دو, فینگ شوئی میں کیا کیا چیزیں ایڈ اپ کرنے سے؟ فینگ شوئی میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر کی جو ہے نا غیر ضروری چیزیں اکھاڑ دیں. اچھا, آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی, یہ چائنا جاپان میں, اور کچھ یہ کریں نہ کریں, ان کے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اگر کوئی لائٹ کا کوئی بورڈ خراب ہو گیا نا, تو ٹوٹا ہوا ہے تو ٹوٹا ہوا ہے, بعد میں کرا لیں گے, یہ کرا لیں گے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی الیکٹرانک اپلائنسز جس میں انرجی ہے, بجلی انرجی ہے, الیکٹرانک سے جو چیزیں چلتی ہیں, واشنگ مشین ہوگی, آپ کے جوسرز ہو گئے, آپ کی چیزیں ہوں گی, اور خاص طور پہ وہ جو الیکٹریسٹی کے بٹن ہیں یا آپ کی لائٹس ہیں, اگر خراب ہیں تو ان کو یا تو ریموو کر دیں یا ٹھیک کر لیں. کیونکہ جیسے کہ ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی کہ خراب اپلائنسز میں نیگیٹو انرجیز کا گھر ہوتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ کوئی جادو نہیں ہوتا, وہ کوئی جن بھوت نہیں ہوتے, وہ نیگیٹو انرجیز اٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہیں, اور نیگیٹو انرجی جب پرسونیفائی ہوتے ہیں تو وہ ہیلوسینیشنز کا باعث بن جاتے ہیں.
وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کوئی جن بھوت ہے. اتنے جن بھوت بھی ویلے نہیں ہیں کہ وہ ہر جگہ پھرتے رہیں. یہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے سنائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے ہم بھی مان لیتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہوئے گا. میں سائنس کا آدمی ہوں بیٹا, میری بڑی مطلب ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی عادت ہو گئی ہوئی ہے کہ میں چیزوں کو نا, میں قرآن پاک کو بھی میں نے پڑھا ہی سائنٹیفکلی ہے, تو مجھے سمجھ آتی ہے. یہ کہانیاں جو ہے نا یہ آج سے 200 سال پہلے تو سنائی جاتی تھی کہ انج ہو گیا انج ہو گیا. آج وہ دور ہی نہیں ہے. آج بچے کو پتہ ہے کہ ایک گل کرنے والی. اس لیے فی الحال فینگ شوئی پہ رہتے ہیں, ادھر ادھر نکل جائیں گے. تو ایک تو آپ کی الیکٹرانک اپلائنسز, سب سے اہم چیز جوتے. دوسری چیز جو ان میں جو بہت زیادہ فینگ شوئی جس کے اوپر زور دیتی ہے کہ آپ کے الیکٹرانک اپلائنسز, اور خاص طور پہ الیکٹریسٹی کے بٹن. اگر آپ کے الیکٹریسٹی کے بٹن خراب ہے فوراً تبدیل کرتے ہیں. اس کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کرتے بالکل. چائنا میں, جاپان میں, ہانگ کانگ میں, سنگاپور میں, تھائی لینڈ میں کبھی بھی دروازہ ان کا بہت کچھ چھوٹا سا گھر بھی ہوگا, کوئی چھوٹی سی جگہ بھی ہوگی, دروازہ خوبصورت ہوگا, یا دروازے کے اوپر انہوں نے کوئی تصویر بڑی خوبصورت سی لگائی ہوگی. دروازہ اٹریکٹیو, واستو بھی کہتا ہے, فینگ شوئی بھی کہتی ہے, دروازے سے انرجی آتی ہے. دروازہ آپ کا جو ہے وہ پرانا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے اندر پیسہ آتا جائے گا, صحت ٹھیک رہے گی, انرجی کا فلو زیادہ ہے تو آپ کی چیزیں بہت اچھی ہیں. یعنی اصل چیز اس کی فینگ شوئی ہو یا واستو ہو, یہ ہے کہ کائنیٹک انرجیز کا فلو بہتر رہے. کائنیٹک انرجیز کیا ہیں؟ اللہ نے کن کہہ کے کائنات بنائی ہے نا, بے شک. تو وہ جو کن کیا ہے, کن امر الہی ہے. وہ امر الہی ہے جو کائنات پوری میں رواں دواں ہے, ہر ذرے میں, ہر جگہ میں. کوئی مانے یا نہ مانے فرق نہیں پڑتا, کرنے والا تو اللہ, کارساز تو وہی ہے, اسی نے بنائی ہے, اسی کا امر ہے جو کائنات میں رواں ہے. جیسے گرو نانک کا میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کائنات جو ہے وہ اس کے کण کण میں اللہ. اور پھر وہ ایک اور چیز اس میں سب سے اہم چیز, گھڑی, رسٹ واچ یا وال کلاک. اگر آپ کی گھڑی بند ہے اس کو بالکل مت پہنے, وہ نیگیٹو انرجی اٹریکٹ کرے گی. یعنی ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ یار مہنگی گھڑی ہے, خراب ہے, لیکن چلو پا لینے ہیں, کسی نے کہڑا ٹائم نظر آنا ہے, وہ آپ کا ٹائم خراب کر دے گی. فینگ شوئی یہ کہتی ہے. آپ کا وال کلاک بند ہے گھر میں صرف شو پیس کے طور پہ کہ نہیں یار مہنگا وال کلاک ہے تو وہ بند ہے تو لگا ہوا ہے, تو وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ آپ کی جو ٹائم کی ڈائمینشن ہے نا, ٹائم کی انرجیز ہے, اس کو انٹریکٹ کری جا رہا ہے. اوکے. وہ آپ کی کائنیٹک انرجیز کو بار بار تھوڑا تھوڑا ہٹ کر رہا ہے. آپ کا ٹائم کا فلو کم ہو رہا ہے. چائنیز, جاپنیز, کورین, یہ جتنا پیناسولا ہے, یہ منگولیا تک, گھڑی ان کی دیوار کے اوپر نہیں لگی ہوگی تو کوئی بات نہیں, لگی ہوگی تو بالکل ٹھیک اور ایکوریٹ ٹائم دے رہی ہوگی, بالکل صحیح ہو گیا. اس میں وہ یہ بالکل کسی طرح کی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. یعنی 3 بیسک چیزوں کا میں نے ذکر کیا, جوتے, الیکٹرک اپلائنسز اور گھڑی. یہ 3 چیزیں تو ان کی فینگ شوئی کی بنیاد ہے نا. باقی ساری چیزیں اس میں باہر ہیں. اس کے کلرز کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر بات, کلرز بڑے وائبرنٹ ہوتے ہیں ان کے, کلرز بہت وائبرنٹ ہوتے ہیں. کلرز کے اوپر آتا ہوں پہلے, کیونکہ میں اگر کٹھی چیزیں بتانا شروع کر دوں گا نا ساری مکس ہو جائیں گی. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو وش ہوتی ہے نا, فینگ شوئی یہ کہتی ہے کہ آپ کی جو وش ہے نا وہ آپ کی چیزوں کو آگے لے کے چلتی ہے. اسی کا تعلق اسلام سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو چاہیے نا, یعنی آپ نے کوئی ڈریم ہاؤس لینا ہے, آپ نے کوئی ڈریم کار لینی ہے, اس کی تصویر گھر پہ لگا لیں. اسی لیے ہم فورن کنٹریز میں دیکھتے ہیں ویژن بورڈ ہوتا ہے. ویژن بورڈ اسی لیے کہ آپ بار بار اس کو دیکھتے ہیں, ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں پہ آپ کی بار بار نظر, بار بار دیکھیں گے, بار بار آپ کے اندر سے وہ وش آئے گی کہ اچھا اللہ دے دے, اچھا اللہ دے دے. اٹس بیسیکلی کنیکشن بٹوین ہورائزن اینڈ دا مین. فینگ شوئی کہتی ہے کنیکشن بٹوین ہورائزن اینڈ دا مین, اور ہم کہتے ہیں اللہ اور انسان کے درمیان رابطہ. یعنی آپ کو کچھ چاہیے, آپ بار بار اس کو دیکھتے ہیں, بار بار آپ کے اندر سے دعا نکلتی ہے یا اللہ کر دے, وہ آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, بننا شروع ہو جاتا ہے, بننا شروع ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ دعا اثر لینا شروع کر دیتی ہے. یہ جیسے میں نے آپ کو ابھی جو ہے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جو گمان کریں گے وہ پالیں گے. Exactly. تو جب آپ نے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی, آپ اس کو بار بار دیکھتے ہیں, آپ کے اندر سے وہ وش آتی, یعنی آپ بھول گئے تو آپ کے اندر وہ انرجی نہیں آ رہی. اب آپ کا وہ مطمع نظر جو آپ نے حاصل کرنا ہے, وہ مطمع نظر آپ کے سامنے ہے, اور وہ آپ کو جو ہے وہ بار بار اس کے ساتھ جڑتے ہیں, بار بار وہ انرجی آپ کے اوپر آتی ہے, بار بار آپ کی چیزیں بہتر ہوتی ہیں. تو اس کو اگر آپ
پراپر طریقے سے فینگ شوئی، یہ فینگ شوئی کی بالکل بیسکس سے بات کرتا ہوں، آگے انرجیز کے اوپر آتا ہوں، آگے کلرز کے اوپر آتا ہوں، آج ان کی پھر وہ کہاں سے انرجی ڈریگ کرتے ہیں اس کے اوپر آتا ہوں. یہ ایک اٹس اے لانگ پروسیس. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کو چاہیے، یعنی وہ ہمارے ہاں ہوتا تھا نا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تھا تو خوبصورت سے بچوں کی تصویریں جو ہیں وہ گھروں اکثر میں ہم لگا دی موویز میں بھی جاتی ایسے تھی. ٹھیک ہے، دیکھتے تھے. تو وہ آپ کی وش ہے. یہ فینگ شوئی بھی ہے، یہ کائنیٹک انرجیز بھی ہیں، یہ چیزیں ہیں. یہ ریلیجن نہیں ہے، یہ توہم پرستی بھی نہیں ہے، یہ کائنیٹک انرجیز ہیں. اور یہ اتنی پاورفل انرجیز ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کے وجود کو جکڑ لیتی ہے. آپ کی سوچ اللہ نے اتنی زبردست رکھی، کیونکہ سوچ میں کیا ہے، روح آپ کی امر الہی ہے. اور وہ جو امر الہی ہے وہ اتنا حاوی ہے آپ کی زندگی کے اوپر کہ وہ امر الہی بیسیکلی آپ کی سوچ، آپ کا برین نیورونز کرتے کیا ہیں، سوچ پیدا کرتے ہیں. برین نیورونز کیا کرتے ہیں، آپ کے شعور کو جو ہے وہ جلا دیتے ہیں، آپ کے جو ہے نا آپ کی ویژن کو، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو. تو جب وہ اللہ کے ساتھ جڑتی چلی جائے گی، اور اللہ کا ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ ویسے نہیں مانتے اللہ کو، لیکن اللہ تو ہے نا، تو اللہ کا اثر کیا ہے، وہ آپ کے ہورائزن میں ہے. ایسے ہی اللہ نے کون کہہ کے کائنات بنائی، تو کائنات میں کہیں بھی چلے جائیں گے اللہ کا امپیکٹ تو ہوگا نا. وہ امپیکٹ آپ کا جو ہے نا وہ آپ کو ٹیک اپ کر جائے گا اور آپ کی چیزیں ٹھیک ہوتی جائیں گی. اب آ جاتے ہیں کہ آگے کہ ان کی چیزوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے. آپ نے جو بات کی تھی ان کے وائبرنٹ کلرز، تو پرانی فینگ شوئیز میں وائبرنٹ کلرز جو ہیں وہ بہت، جن میں پرپل کا استعمال آپ نے دیکھا ہوگا، جس میں گرین کا استعمال دیکھا ہوگا، جس میں ریڈ کا استعمال آپ نے دیکھا ہوگا. اور یہ جو پرپل ہے یہ کلر جو ہے نا یہ بہت ہی خوبصورت کلر ہے. یعنی آج دنیا میں اس کے اوپر جیسے جیسے دنیا تحول کا شکار ہو رہی ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ پہلے ریڈ کارپیٹ ہوتے تھے، اب وائلٹ کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں. یہ دنیا میں جیسے جیسے ہم نے سعودیہ میں دیکھا ہوگا کہ ریڈ کارپیٹ کی بجائے وہ انہوں نے وہ جو ہے نا لیوینڈر کلر کے کارپیٹس جو ہیں، لیوینڈر کلر کے کارپیٹس. لیوینڈر جو ہے نا یہ بہت خوبصورت کلر ہے، لیونڈر ویسے بھی جینیس پلانٹ کہا جاتا ہے نا اسے. یہ اس میں کلر جو ہے نا یہ اسی لیے جینیس کیوں ہے، اس کی انرجی بڑی جینیس ہے. تو آج دنیا لیونڈرز میں کیوں جا رہی ہے؟ فینگ شوئی 5000 سال سے کہہ رہا ہے کہ جہاں پہ آپ نے، یعنی آپ پرانے جتنے فلاسفرز ہیں چائنیز کے، یہ مطلب جتنے بھی کنفیوشیس یا ان کے، تو ان کے جو کمرے تھے جہاں یہ بیٹھ کے کام کرتے تھے وہاں پرپل کلر ضرور ہوتا تھا، وہاں گرین کلر ضرور ہوتا تھا. تو وہ کلر ان کو جو ہے وہ جوڑتا تھا، ان کے ویژن کو براڈ کرتا تھا. یعنی آج دنیا میں اس بات کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے کہ حالات جو ہے نا انٹیریئر میں کلر کیسے میٹر کرتے ہیں. یعنی ایک پچھلے دنوں ایک کیس تھا، آج سے کچھ 10 سال پہلے کی بات ہے، کہ ایک لڑکی تھی جو بار بار خودکشی کی کوشش کر رہی تھی. یورپ میں میرا خیال شاید جرمنی کا کہ فرانس کا. تو اس کو علاج کرتے تھے، دوائی اثر نہیں کرتی تھی. تو ایک دن ڈاکٹرز نے اس کو چیک کیا تو پتہ لگا کہ اس کے کمرے میں ہر چیز بلیک ہے، گرے اور بلیک ہے. انہوں نے اس کو اس کمرے سے نکالا، اس کمرے کا انٹیریئر بدلا، اس میں تھوڑی سی وائبرنسی لے کے آئے، کلر بہتر کیے، تو اس کا سوچنے کا ڈھنگ بدلنا شروع ہو گیا. کلرز کا آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی اثر ہوتا ہے اوبویسلی بیٹا. یعنی وہ جو ہے وہ ڈاکٹروں کی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، وہ ہورائزن کے کلرز کے بدلنے سے ٹھیک ہو گئی. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ بچوں کے جو کمرے ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ برائٹ شیڈز ہونے چاہیے تاکہ وہ پڑھائی کی طرف دھیان دیں. اور جو ہے نا وہ کم از کم ایک وال آپ کے کمرے کی، باقی سارے جتنے بھی ہو، ایک وال آپ کی وائبرنٹ کلر کی ہونی چاہیے. یہ دنیا میں انٹیریئر میں آج کل چیزیں بدل رہی ہیں، یہ کسی وجہ سے اب بدل رہی ایشین ہیں. کنٹریز میں بھی یہ کانسیپٹ آ رہا ہے. یہ آہستہ آہستہ. اور آپ نے چائنیز جاپان میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو ہے وہ باقی کلر کی دیواریں ہمیشہ 5000 سال پہلے بھی ایک دیوار جو ہے اس میں گولڈن، ریڈ، وائٹ فلاورز بنے ہوتے تھے. 3 دیواریں سمپل ہوتی تھیں، چوتھی دیوار جو ہے وہ اس میں وہ چیزیں بنی ہوتی تھیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب مرر کا کانسیپٹ جو تھا وہاں پہ آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک دیوار کو پینٹ کر لیتے تھے اور دوسری دیوار پہ مرر لگا دیتے تھے، تو اس کا امپیکٹ دوسری دیوار پہ ایز اٹ از آ جاتا تھا جو اس دیوار کے اوپر ہوتا تھا. یہ چائنا کے پرانے قلعوں میں آپ کو نظر آ جائے گا. یہ فینگ شوئی ہے ساری، کہ انرجی کو اٹریکٹ کیسے کرنا ہے. یعنی وہ جو وہاں سے پازیٹیو انرجی آ رہی ہے وہ یہاں سے آ رہی ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے. وہ پورا پیسیج ہی اس کا جو ہے نا اس کا ہورائزن ڈفرینٹ ہو جاتا تھا. بالکل صحیح. عموماً پیسیجز جو ہوتے تھے ایک کمرے سے دوسرے کمرے، وہ جو پیسیجز ہوتے تھے کمروں میں، گھروں میں، اس پہ انہوں نے یہ کام کیا ہوتا تھا کہ ایک طرف شیشہ اور ایک طرف جو ہے وہ چیزیں. خاص طور پہ ان کے جو بزنس کی جگہ ہے نا وہاں پہ آپ کو پرپل کلر، لیوینڈر کلر، پرپل کلر
اور پنک کلر کے جو شیڈز ہیں وہ ملیں گے. اور جہاں پہ ان کی جو ہے نا وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا کوئی لیونگ رومز ہیں یا ٹیبلز ہیں, وہاں پہ ان کو گرین کلر بہت زیادہ ملے گا. یعنی ان کی جتنی بھی ٹیبلز ہوں گی ان ٹیبلز کے اوپر گرین کلاتھ ضرور ہوگا, یا گرین کوئی نہ کوئی چیز, گرین گراس, آرٹیفیشل گراس کا کوئی ٹکڑا وہ ضرور ہوگا ان کے جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر. اور دوسرا, ان کی ڈائننگ ٹیبل کے اوپر فروٹس ضرور پڑے ہوں گے, اگر اصلی نہیں ہے تو کم از کم آرٹیفیشل ضرور پڑے ہوں گے. فینگ شوئی میں نیچر کے ساتھ کنیکشن بنایا جاتا ہے. بیٹا نیچر, اصل میں نیچر کی طاقت ہے نا. اللہ بیسیکلی اپنا ظہور کس میں کرتا ہے؟ نیچر میں. زمانے کو برا مت کہو, زمانہ تو میں ہوں. ایسے ہے. ٹھیک ہے. کائنات کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ فطرت. تو قرآن پاک میں نہیں ہے کلو مولد یولد علی الفطرہ, حدیث میں ہے. قرآن پاک میں بھی فطرت کا ذکر ہے, لیکن حدیث کے لفظ ہیں کہ کلو مولد یولد علی الفطرہ. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے, حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے. تو یہ چیزیں تو ایسے ہی ہیں نا. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گرین کلر خوشحالی کا کلر ہے. اب گرین کلر خوشحالی کا کلر کیوں ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جہاں بھی اللہ اور رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرجع ہوگا وہاں پر گرین ضرور ہوگا. گرین کیا ہے؟ اللہ اور رسول کا مرجع. ٹھیک ہے. 5 ہوگا, 5 کا کلر ہے گرین, 5 سینسری سسٹم. تو چونکہ انسان کے اندر جو ہے نا یہ نیچرل گرین ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی گرین ضرور ہو, اور جہاں سے آپ رزق کماتے ہیں وہاں پہ خاص طور پہ گرین ہو. اس لیے میں نے جب والیٹ کا ذکر کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ انرجیز یہ بتاتی ہیں کہ ڈارک گرین یا گرین کلر کا جو والیٹ ہے نا اس میں پازیٹیوٹی بہت ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ پھل, سبزیاں, چیزیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آپ کے ڈائننگ ٹیبل جو ہے نا وہاں سے آپ کا رزق چلتا ہے. اور ایون ان کے گھروں میں اپنے اپنے گارڈنس بھی ہوتے ہیں. گارڈنس ہوتے ہیں, نہ بھی ہوں, فلیٹس میں بھی رہیں, تو وہ کم از کم جو ہے نا وہ آرٹیفیشل پلانٹس ضرور ان کے گھروں میں ہوتے ہیں. گرینری ضرور ہوتی ہے ہر گھر میں, اور اس کے ایکسیس ہوتے ہیں. پھر ایک اور چیز کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیسوں کو, فینگ شوئی کہتی ہے کہ کبھی بھی پیسوں کو باندھ کے مت رکھیں. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جی یہ بیٹی کی شادی کے پیسے وہ ربڑ بینڈ بنا کے, یہ فلاں کے پیسے, یہ فلاں کے پیسے, ربڑ بینڈ باندھ کے پیسے لپیٹ کے بھاگ. وہ کہتے ہیں کہ پیسے کی انرجی ہے فلو, تو یہ کھلا ہونا چاہیے, یہ بندھا ہوا نہیں ہونا چاہیے, یہ رکا ہوا نہیں ہونا چاہیے. یعنی ان کی جو یہ جو ہماری جو ٹیلز ہے نا جس میں ٹیلز میں پیسہ کھلا رکھتے ہیں, یہ ٹیلز کا کانسیپٹ بھی فینگ شوئی سے ہے کہ اس میں پیسے جو ہے نا وہ گلے میں ایسے نہیں رکھنے, وہ اس کے اوپر وہ ساری وہ ہوتی ہیں کہ کلپس ہوتے ہیں, کہ کلپس کے اندر آپ علیحدہ علیحدہ نوٹ ہوتے ہیں, اور نوٹ کھلے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کے اوپر کلپ رکھا ہوتا ہے لیکن وہ باندھے ہوئے نہیں ہوتے, وہ گرے ہوئے نہیں ہوتے, وہ کھول کے رکھے ہوئے ہوتے. پیسہ کھلا ہوا ہوگا تو اس کی انرجی فلو کرے گی, پیسہ باندھ کے رکھیں گے تو نہیں آئے گا. قرآن پاک میں بھی ہے وہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا, یہ قرآن پاک میں آیا تھا کہ وہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو پیسے جمع کرتا ہے اور ہر وقت اس کو گنتا رہتا ہے. پیسہ گننے کے لیے نہیں, پیسہ خرچ کرنے کے لیے. آپ کو آئیڈیا ہے اتنا پیسہ ہے بس ٹھیک ہے, بہتر ہے. اس لیے کبھی آپ نے چائنا, جاپان, ہانگ کانگ, سنگاپور میں ذخیرہ اندوزی نہیں دیکھی ہوگی. وہ کہتے ہیں رزق کو اکٹھا نہیں کرنا, بانٹو. اسی لیے وہاں پہ وہ جب جو یہ جو آپ کی باکسنگ ڈیز کی سیل لگتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جتنا آپ کے پاس جو ہے وہ سٹاک ہے ختم کرو تاکہ نیا آئے. ایسے ہی ہے. یہ لوگوں میں یہ جو سیلز کا کانسیپٹ یا یہ جو 60% فری یا 70% فری دینے کا جو کانسیپٹ ہے, وہ ڈسکاؤنٹ دینے کا کانسیپٹ ہے, یہ فینگ شوئی ہے. یہ دنیا میں 5000 سال سے ہے. یعنی دنیا کی پرانی مارکیٹس میں جب ان کو لگتا ہے نا کہ اب نیا سٹاک آنے والا ہے, بمپر سیلز لگا دیتے ہیں, تو وہ پرانا سٹاک ختم کرتے ہیں. ذخیرہ اندوزی نہیں ہوتی وہاں پہ یہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, ہم نے جتنا کمانا تھا کما لیا, اب جتنا رہ گیا اس کو ختم کریں. یہ فینگ شوئی, یہ آپ کو برکت دیتی ہے, بانٹو اور آئے گا. لیکن نا فورن کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ایول آئی پہ بہت اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں, اور جیسا کہ آپ نے واستو شاستر میں بتایا کہ کچھ خاص مٹیریلس ہوتے ہیں ان کو رکھو تو نیگیٹو انرجیز ریپیل ہو جاتی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا بھی میں بات کرتا ہوں. پہلے میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں کہ کون سی میٹلز, جیسے میں نے والیٹ میں بتایا تھا کہ چاندی کا سکہ میں نے آپ کو بتایا تھا, جو میں نے کرسٹلز والی ویڈیو شاید آپ کے ساتھ کی تھی, تو اس میں نے کہا تھا کہ یہ کرسٹلز کاپر کی بال میں اپنے گھر رکھ لیں, آپ کے گھر کی آٹومیٹک انرجی جو ہے نا وہ
پازیٹیو ہونا شروع ہوتی ہے. اس کے اوپر میں ابھی بات کرتا ہوں. وہ فینگ شوئی نہیں ہے, وہ ایک اور کائنیٹک انرجی ہے, لیکن وہ اس سے ریلیٹڈ ہے ضرور, اس کے اوپر بات ضرور کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے جہاں پہ میں نے کہا نا کہ پیسے رکنے نہیں چاہیے. تو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ جاپان میں اگر آپ دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ کس کے اوپر جو ہے وہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی یوٹیلیٹی بل پینڈنگ ہے نا, وہ پینڈنگ نہیں ہونا چاہیے, اس کو پے کرتے رہیں, بڑھنے نہ دیں, کوشش کریں کہ نہ بڑھے. اور اگر کہیں ان کو لگتا ہے نا کہ کسی سوسائٹی میں کسی کا کوئی بل بڑھ گیا ہے تو بینکس اس کو خود سے آفر کر دیتے ہیں کہ یار ہم اس کو ایسے ویو آف کر دیتے ہیں, کچھ کر دیتے ہیں. ان کی سوسائٹی میں یہ ہے کہ پیسے کا فلو رہے گا تو انرجی آئے گی. اور وہ جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے نا علامہ اقبال کا, خودی اور بے خودی, ہم نے بڑا ہی ظلم کیا ہے بیٹا علامہ اقبال کو. میں کہاں پہ فینگ شوئی اور کہاں پہ علامہ اقبال, لیکن ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. علامہ اقبال کا خودی اور بے خودی کا کانسیپٹ ہی یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچی مٹی سے پکی اینٹیں اور پکی اینٹوں سے قلعے بنانا جو ہے نا وہ خودی اور بے خودی ہے. یعنی انسان خام ہے, انسان را ہے, اس میں اچھائی برائی بھی ہے. پھر وہ اپنے آپ کو روکے گا, اطاعت کرے گا سرور انبیاء کی, اور پھر وہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا جس کو نیابت الہی کہتے ہیں. اور جب نیابت الہی سے انسان کامل بن جائے گا تو پھر کئی انسان کامل مل کے کامل معاشرے کی تشکیل کریں گے. یہ کانسیپٹ ہے بیسیکلی. یعنی اتنی موٹی کتابوں کا جسٹ یہ ہے خودی اور بے خودی کا, کہ خام انسان سے انسان کامل اور انسان کامل سے کامل معاشرہ جو ہے نا اس کی جو تعمیر ہے نا وہ ہے. فینگ شوئی ہو, واستو ہو, یہ ہزاروں سال سے یہ اللہ تعالیٰ نے یہی تو ان کو سکھایا, یہی تو انسان کو کہا تھا. ہم نے اس کو مذہبوں میں, ہم نے اس کو ناموں میں بانٹ دیا. تھی تو وہی ایک ہی چیز جو انسان کے لیے تھی, جو انسان کے لیے اللہ نے اتاری تھی. اب ذخیرہ اندوزی نہ کرنے کا حکم تو اسلام میں بھی ہے, مانتے نہیں ہیں وہ مانتے ہیں. لوگوں کی ہیلپ کرنے کا حکم تو اسلام میں سب سے زیادہ ہے, مانتے نہیں ہیں وہ مانتے ہیں. وہ کفر کے معاشرے ہو کے اسلام کے اصولوں کے اوپر قائم ہے, اور ہم اسلام کا معاشرہ ہو کے کفر کے اصولوں پہ چل رہے ہیں. اس لیے تو ہم پیچھے رہ گئے. ایسے ہی ہے بالکل. وہ کہتے ہیں کہ جی فراخ دلی کے ساتھ لوگوں کے اوپر خرچ کریں, رزق بہت آئے گا. فینگ شوئی کہتی ہے کہ پیسہ کمانا ہے تو بانٹنا شروع کرو. وہ جو ہم نے اپنے پچھلے پوڈ کاسٹ میں چیریٹی کی بات کی تھی. بالکل بیٹا, جس سے ریٹرن آن انویسٹمنٹ آتا ہے وہ بالکل آتا ہے, اور وہ 100% آتا ہے. یہ 5000 سال پہلے فینگ شوئی کہتی ہے کہ اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے بانٹنا شروع کرو, تھوڑا سا پیسہ. یعنی ان کے گھر میں, ہر گھر میں آپ کو ایک چیز ملے گی, وہ ہے چیریٹی باکس. ہر بچہ, ہر بڑا, وہ ڈیلی کچھ نہ کچھ چند سینٹ ہی صحیح وہ اس چیریٹی باکس میں ڈالے گا. ان کے بچوں کو عادت ہے کرنے کی, وہ چیریٹی کرتے ہیں. دولت بانٹنے کا راز ہے اس میں جو ہے, اس میں شکریہ, جو گھر کا شکریہ تھا وہ بھی کہتے ہیں کہ گھر کا شکریہ ادا کریں. یہ چیزیں آپ کی بڑھتی چلی جائیں گی, یہ جتنی آپ جو ہے وہ بانٹیں گے اتنا ہی ہو جائے گا. اب آ جاتے ہیں وہ جو آپ نے کہا تھا میٹلز. تو چائنا میں اور اس پیناسولا میں آپ نے جو ہے وہ بیلز تو دیکھی ہوں گی ہر جگہ, مانکس, اور وہ بیل, برونز, کاپر, برونز. وہ کہتے ہیں کہ میٹل کے اندر انرجی ہوتی ہے, اور میٹل کو جب بچایا جاتا ہے تو اس کی ساؤنڈ ویوز جہاں جہاں تک پہنچتی ہیں وہاں وہاں پازیٹیوٹی جاتی ہے. اکثر شہروں میں, اکثر جگہ پہ بیلز ہیں. ایسے ہی ہے. اکثر شہروں میں, اکثر جگہ انہوں نے اپنے گھروں میں بیلز رکھی ہوتی ہیں. میٹل بیسیکلی اس کا تعلق گھنٹی بجانے سے نہیں, میٹل کے اندر ایک خاص انرجی ہے. سورہ حدید میں اللہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے نازل کیا لوہے کو جس میں شدت ہے. وہ لوہا, برونز, گولڈ, سلور, جیسے واستو میں 5 دھات کا کہتے ہیں کہ 5 دھاتیں میں اکٹھی رکھیں تو اس میں برکت ہوتی ہے. لوہے کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے نا, سائنس کہتی ہے کسی اور پلانٹ سے آیا تو اس میں کوئی خاص اثر ہے. ڈیفینیٹلی بیٹا, وہ انزلنا الحدید کا مطلب ہے کہ ہم نے نازل کیا, تو نازل کیا کا مطلب ہے کہ زمین سے نہیں نکلا, وہ کہیں اور سے آیا. تو وہ اللہ کا حکمت تو بہت شاندار ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ جی آپ کی یہ جو بیلز ہیں, یہ جو آپ کا براؤنز ہے, یہ جو آپ کے اندر براس ہے, یہ آپ کے گھر میں ہوگا نا تو آپ کی جو ہے نا وہ انرجیز کو اٹریکٹ کرے گا. یعنی کاپر میں جو ہے نا الیکٹریسٹی زیادہ صحیح رہتی ہے, تو آپ کے گھر میں کاپر کا ایک باؤل ہوگا, چھوٹا سا باؤل, کاپر کا باؤل. اس میں آپ نے کچھ کرسٹلز وہ آپ کے مختلف ہوتے ہیں, جس میں خاص طور پہ جو ہے نا وہ
ہیسونائٹ کا بھی کہا جاتا ہے، بعض اوقات کچھ مختلف لوگوں کے حساب سے، وہ اس کا اوپر پھر کسی دن بات کریں گے کہ کون سے کرسٹلز آپ کے ہورائزن کو پیوریفائی کرنے کے اوپر بات کرتے ہیں، کرسٹلز کے اوپر صحیح پھر ہوگا. کبھی کر لیں گے. وہ جو کاپر ہے یا برونز ہے یا براس ہے، وہ آپ کے گھر میں ایک آدھ وہ برتن، ہمارے یہاں جب پرانے لوگ ہوتے تھے نا تو ان میں جو ہے کانسی کے برتن ضرور ہوتے تھے. تانبے کے برتن میں ہمارے یہاں گاؤں میں اسٹل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تانبے کی دیگ میں کھانا پکتا ہے تو اس کا امپیکٹ ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. کاپر کی ہانڈی ہوتی تھی ہمارے گھر میں، اور مجھے یاد ہے کہ میری اپنی دادی جو ہے نا، انہوں نے ایک خاص ہانڈیاں رکھی ہوتی تھی اپنے بچوں کے لیے خاص. وہ کہتے ہیں کہ جو بچے پڑھتے ہیں نا تو ان کے لیے وہ کاپر کی ہانڈیاں تھی، اور اس کے پیندے کے اندر کی طرف انہوں نے وہ گولڈ لگوایا ہوا تھا. تو جب وہ گولڈ کے ساتھ وہ پکتا تھا سالن تو اس کا تھوڑا تھوڑا امپیکٹ اس کھانے میں آ جاتا تھا. وہ ہنڈیا میری دادی کی میں نے اپنی ہوش میں دیکھی ہوئی ہے. وہ کاپر کی ہنڈیا تھی اور اندر گولڈ تھا، تو اس میں کھانا پکتا تھا. تو وہ کہتی ہوتی تھی کہ جو بچے پڑھتے ہیں نا، ہم پنجابی بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جڑے بچے پڑھتے ہیں نا انہوں کا دماغ تیز رہتا ہے. اس کے پیچھے بھی ساری راز ہے کہ وہ میٹل، جیسے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ کی جو ہے نا وہ کوئی نمبر مسنگ ہیں لوشو گریڈ میں یا کچھ، تو اس کے لیے حال یہ ہے کہ کوئی میٹل کی چین والی گھڑی ضرور پہنے. میٹل کی چین، چمڑے کی نہیں، میٹل کی چین والی گھڑی پہنے. اس کا ڈائل آپ کو بہت اثر کرتا ہے. یہی جیسے انہوں نے آپ کی رسٹ واچ، آپ کی وال کلاک، یہ آپ کی زندگی میں بڑی اہم ہے، بہت اہم ہے. آپ نے کون سی رسٹ واچ پہنی ہوئی ہے؟ تو مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ دائیں ہاتھ میں کیوں پہنتے ہیں؟ تو میں ہمیشہ وقت کو اپنے دائیں ہاتھ میں ہی رکھتا ہوں، میری پرانی عادت ہے ہمیشہ سے. یہ انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا وہ رسٹ واچ جو ہے نا وہ آپ کا میٹل کی چین ہو، اور اس کا جو ڈائل آپ کا اگر اپروپریٹ ہو، آپ کے ویسے ہی حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں ہاتھ رکھتے ہیں وہاں برکت ہو جاتی ہے. اللہ کی مرضی اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں، اس سے چیزوں سے فرق پڑتا ہے. یہ 5 دھاتیں، یہ جو دھاتیں اللہ نے اتاری ہیں نا، یہ آپ کے کام آتی ہیں. پھر دھات کی وہ جو ویسے ساؤنڈ بالز ہوتے ہیں کہ اس کو جو ہے بجاتے ہیں تو آپ کی انرجیز جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں. جیسے وہ میوزیکل بالز ہوتے ہیں جس کو اکثر وہ جو لوگ NLP میں ہیلنگ کرتے ہیں تو اس میں وہ اس کی ساؤنڈ تھراپیز ہوتی ہیں باقاعدہ طور پہ. تو یہی جو سورہ رحمان ہے بیٹا، یہ بھی تو ساؤنڈ اینڈ وائس تھراپی ہے نا. اللہ کے نور سے لوگوں کے جو ہے وہ چیزوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے. یہ سارا کچھ ہے، اس کو سمجھیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پورے گھر میں اور آپ کی باڈی میں منی اسپاٹس ہوتے ہیں. اگر وہ اسپاٹس ایکٹیویٹ ہیں تو آپ کے پاس پیسہ آئے گا. آپ کے جو ہے وہ پوری باڈی میں اور آپ کے گھر میں لو اسپاٹس ہوتے ہیں، اگر وہ اسپاٹس ایکٹیو ہیں تو آپ کے گھر میں محبت رہے گی. ان اسپاٹس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. جیسے وورٹیکس انرجی ہوتی ہے نا، کہ وورٹیکس پوائنٹ پہ ایک جگہ انرجی ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی عمارتیں وہ وورٹیکس پوائنٹ سے. جب ہم نے پیرامڈ کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ دنیا وورٹیکس پوائنٹس کے اوپر آباد ہے. یہ کائنیٹک انرجی ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے. اگر آپ کے گھر میں منی اسپاٹس ایکٹیو ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے پاس پیسے کی تھوڑ ہو جائے. اور گھر کے منی اسپاٹس دروازہ ہوتا ہے، میرر ہوتا ہے، آپ کی کلرز ہوتے ہیں آپ کے ہورائزن کے. باڈی کے منی اسپاٹس کیا ہے؟ باڈی کے منی اسپاٹس ہوتے ہیں آپ کا برین اینڈ ہارٹ نیورونس ایکٹیویشن، خاص طور پہ برین نیورونس. یعنی جب آپ کی انرجی لو ہوتی ہے آپ کو اچھا پلان بنا لیتے ہیں، نہیں بنتا نا. تو جب آپ انتھیوزیزم ہوتے ہیں، جب آپ پرجوش ہوتے ہیں تو آپ ایسا پلان بناتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ نے آپ کو پیسہ دینا ہے تو یہ پہن لیں، یہ کرسٹل سے آ جائے گا، یہ اس سے آ جائے گا. تو کرسٹل کچھ نہیں کرتے. میں یہ کام 20 سال سے کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے. کرسٹل سپورٹیو ہے، فینگ شوئی سپورٹیو ہے، واستو سپورٹیو ہے. اصل ہے آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن، آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز، آپ اپنی ذات میں ایکٹیو ہیں. صحیح. اگر آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ اندر پازیٹیوٹی ہے، آپ راستہ وہاں سے ڈھونڈ لیں گے جہاں کوئی ہوگا ہی نہیں. بالکل صحیح. جب انسان غاروں میں رہتا تھا اس وقت بھی تو خوشحال تھا. آج جو ہے نا وہ ایکڑوں کے بنگلوں میں بھی خوشحال نہیں ہے. جب انسان کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کمرے کا گھر ہوتا تھا، 10 لوگ اس میں رہتے تھے، تب بھی تو انسان خوشحال تھا. تو اس کا مطلب ہے خوشحالی جو ہے نا وہ جگہ کی محتاج نہیں ہے، خوشحالی آپ کے ایمبینس کی محتاج نہیں ہے، خوشحالی آپ کے اندر سے ہے. وہ جو پہلا جملہ میں نے آپ کو بار بار میرے اندر وہ لکھا ہوا ہے کہ خوشحال وہ ہے جو اپنے حال پہ خوش ہے، وہ کسی بھی حال میں خوش ہے. ہم جب یہ جو ہے نا وہ زوڈیک سائنس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ موسٹ لکی ہیں. تو موسٹ لکی کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے. ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خوش کتنا ہے، اور اگر یہ خوش ہے
تو بہترین ہے. تو اتنی سی بات ہے بیٹا. یہ فینگ شوئی جو ہے نا یہ بڑی اچھی ہے, اور اصل چیز یہ ہے کہ آپ کائنیٹک انرجیز کو اس وقت یوز کرتے ہیں جب آپ کائنات کے مالک سے جڑے ہوتے ہیں. فینگ شوئی بھی آپ کو کہتی ہے کہ پریئر کرو اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے. وہ کسی کو وہ کہتے ہیں تھینکس کرو. یہ جو تھینکس گیونگ ڈے ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تب اللہ کا شکریہ ادا کر دیں, کسی اور کو مانتے ہیں اس کا شکریہ ادا کریں, کسی اور کو نہیں مانتے تو لکی سٹارز کا شکریہ ادا کر دیں. لکی سٹار کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے تو اپنے آپ کا شکریہ ادا کر دیں. یہی تو واسطو نے کہا گھر کا شکریہ ادا کریں, تھینکس گیونگ. فینگ شوئی بھی یہ کہتی ہے کہ تھینکس گیونگ کیا ہے کہ اپنی ذمہ داری سمجھنا اور اپنے اوپر کام کرنا ہے. دس از دا فینگ شوئی. اس کو سمجھیں, یہ ایسی چیز ہے جو کائنات کے ہمارے اندر جڑی ہوئی ہے, یہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی گرینری تو گرینری صرف باہر نہیں, آپ کے اندر سے آپ ہرے بھرے ہوں گے نا تو آپ کے پاس پیسے ہوں گے. مسکراہٹ کہتے ہیں نا آج بڑا حشاش بشاش موڈ ہے. مسکراہٹ کیا ہے؟ مسکراہٹ شکرانہ ہے. شکرانہ کیا ہے کہ جب آپ اپنے اللہ کے کیے ہوئی چیزوں کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں تو آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے. وہ مسکراہٹ شکرانہ ہے, آپ کے اندر سے کام ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی چیزیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں, پاکیزگی کی طرف آ جاتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں, چیزیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں. دس از واٹ وی کال فینگ شوئی, دس از واٹ وی کال واستو. بیٹا یہ ہمارے ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ دیں, اللہ راستہ خود دیتا ہے. صرف اپنے ہورائزن کو چھوٹا چھوٹا, جیسے ہم نے واسطو میں کہا تھا کہ پانی کی لیکیج جو ہے وہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, عام ہمارے یہاں اکثر ہوتی ہے. فلش کی ٹینکی تو اکثر ہی 90% گھروں میں لیک کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ انرجی کو ایبزارو کرتا ہے, وہ ضائع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انرجی جا رہی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹھیک کر لیں تو ہو جائے گا. دس از واٹ وی کال فینگ شوئی. بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا سر, تھینک یو سو مچ. آپ نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں واستو شاسترا کے بارے میں ہمیں بتایا, اس میں آپ نے فینگ شوئی کی ڈیٹیلس بتائی, کیسے جو اس کی ٹپس ہے اس کو گھر پہ اپلائی کیا جاتا ہے, اپنی لائف میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, کلرس کا یوز کیسے ہوتا ہے, کرسٹلس کا یوز کیسے ہوتا ہے, اور اس کے کیا کیا امپیکٹ ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے فینگ شوئی کی ہسٹری, لو, ہیلتھ اور منی کے لیے فینگ شوئی کی ٹپس بھی جانی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیونڈ.